السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے خیال سے اس وقت دو ہی قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، ایک تو وہ جن کا گھر کافی دور ہے، اور دوسرے وہ جن کو فون پہ پیغام ملا ہننا من صبح میں۔ اب پتہ نہیں میں کس کیٹیگری میں ہوں اور آپ کس کیٹیگری میں ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم نے کبھی مجموعے کی اکثریت کو نہیں دیکھا، ہم نے تو اللہ کو دیکھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم تو ان بڑوں کے جوتیوں کی خاک ہیں کہ جو 1000 میں بھی اسی طرح گفتگو کرتے تھے اور ایک آدمی کے سامنے ویسے بولتے تھے۔ ہم نے بندوں کو راضی نہیں کرنا، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ سارا دن دودھ کڑتا ہے، پھر ملائی آ جاتی ہے، پھر وہ ملائی ہر چیز میں استعمال ہو جاتی ہے۔ جب روٹی کے ساتھ ذائقہ اس کا وہی رہتا ہے، روٹی کے ساتھ وہی رہتا ہے، چمچوں سے کہو ذائقہ ہو۔ اس وقت آپ ملائی بیٹھے جو سارے جلسے کی ملائی ہو، اور اللہ نے آپ کو اس لیے بٹھایا ہے کہ آپ کی دعاؤں میں اللہ نے قبولیت رکھی ہوئی ہے۔ آپ جب آمین آمین کہتے رہیں گے، اس آمین کے اثرات آنے والے وقتوں میں بھی، اور کل اور پرسوں جو 2 دن انشاءاللہ صبح و شام جلسہ ہوگا اس کی کامیابی بھی پڑھیں گے۔ اب آپ دائیں بائیں سے اپنا دھیان ہٹائیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور بھائی ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے سنا رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سن رہے ہیں۔ ہمارا مقصود اللہ کہ اللہ ہمارے راضی ہو جائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، جامع عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ روحانی وجدانی سالانہ اجتماع، جس کی پہلی نشست، دوسری اور تیسری اختتام پذیر ہو رہی ہے، اور آپ نے اپنی وفاؤں اور محبتوں کا اس دینی ادارے کے ساتھ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن حدیث پڑھنے والے مہمانوں کا بڑی وفاؤں کے ساتھ دیا ہے۔ ہم آپ کو صرف دعا ہی دے سکتے ہیں، اللہ کریم آپ کو اپنے خزانہ خاص سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ جو دین آپ نے صبح 10 بجے سے لے کر اب 5 بجنے کو ہے سنا ہے، اللہ وہ ہماری زندگیوں کے اندر اتار دے، ہماری نسلوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے۔ آپ حضرات بہت قیمتی لوگ ہو، اور یہ آپ کے قیمتی اوقات ہیں۔ اللہ نے اس قیمتی اوقات کا قیامت کے دن مول ڈالنا ہے، اور ملے گا کیا؟ اگر یہ وقت اللہ کو محبوب اور پسند آ گیا، ہمارا بیٹھنا کہ جس میں صرف رضا اللہ کی تھی اور کوئی غرض و غایت نہیں تھی، تو خدا پاک کی قسم یہ ہمارا وقت قیامت کی کامیابی کا، اللہ اس کے رسول کے دیدار کا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخلے کا یہ سبب بنے گا۔ تو بھائی اس وقت جتنی رحمتیں صبح سے لے کے برس رہی تھی، یہ ان رحمتوں کو سمیٹنے کا وقت آیا۔ سوتے ہوئے کو اٹھاؤ، اور اسی طرح جو نیند کے جھونکوں میں مزے لے رہے ہیں ان کو جگاؤ، اور بتاؤ کہ خالق کے دربار میں بیٹھے ہیں اور دامن پھیلانے کی دیر ہے۔ ہمارے دامن پھیلانے میں کمی ہے، اس کے دینے میں کمی نہیں ہے میرے عزیزو۔ تاخیر ہمارے دامن پھیلانے میں ہے، اس کے عطا کرنے میں نہیں۔ لیکن اس وقت اللہ کے ہاں ہم بڑے قابل رحم ہیں، کیونکہ یہ حالت سارا دن مصروفیت، کاروبار، رشتے ناتے، خاندان، کہیں اتار کہیں چڑھاؤ، کہیں موت میت، کہیں غمی خوشی، ان ساری چیزوں سے فارغ ہوئے، پھر اللہ کے قرآن کے لیے رضا اللہ کی کہ محض اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا حبیب راضی ہو جائے۔ یقین جانو اس وقت جتنے زمین پہ سو رہے، رو رہے، کاروبار کر رہے، ان میں سب سے بہترین لوگ آپ ہو جو اللہ کے قرآن کی عظمت کے لیے بیٹھے ہو۔ صبح سے لے کر اب تک خطبہ، واعظین، مبلغین، شیوخ حضرات، اللہ والے حضرات آئے، اور آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنا کے گئے، اور مارکیٹ کے اندر حضور کی زندگی کو عام کر کے گئے کہ دیکھو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی پر اللہ نے دونوں جہانوں کی کامیابی کے فیصلے فرمائے، اور یہ مبارک زندگی اپنے گھروں میں لے کے جاؤ۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خاکوانی صاحب کا بڑا ایمانی وجدانی بیان تھا، اور ہر خطیب نے اپنی اپنی کوشش کی، اللہ نے مدد فرمائی، اور انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر حق ادا کیا۔ سردی کا موسم جس طرح آپ کو لگ رہی ہے، جو جسم کے اعضاء آپ کے ساتھ ہیں وہی ہمارے ساتھ ہیں۔ یقین جانیے اس سردی کے موسم میں آپ کا بیٹھنا، اور میں داد دیتا ہوں اور دل سے دعا نکلتی ہے، ولی کامل، پیر طریقت، رہبر شریعت، شیخ التفسیر والحدیث، ولی ابن ولی حضرت اقدس حبیب الرحمن صاحب درخواست تھی اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے پر سلامت رکھے۔ اس بزرگی میں کتنی دیر، اس بیماری میں، اس پیرانہ سالی میں کتنی دیر بیٹھے، اور اب بھی کچھ تقاضے کے لیے ابھی آ رہا ہوں۔ اگر وہ آئیں تو زہ نصیب، اگر وہ نہ آ سکیں تو کوئی بات، ان کا دعائیں دے دینا، اپنی نگاہوں میں رکھ لینا ہی کافی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اجالے میں بندوں سے خیر میں ملاقات کرتے ہیں، اور رات کو بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ ان کا سونا بھی اللہ کو محبوب ہے، اور اس وقت یہ گلشن درخواستی جامع عبداللہ بن مسعود کے سٹیج پہ سجا ہوا ہے۔ ایک ولی کامل جن سے بہت میرا پیار تھا، حضرت اقدس پیر طریقت مولانا سیف الرحمن صاحب درخواستی، جن کے صاحبزادے آج ایک ان کے گھر کے اندر ایک اور گلشن سجا ہے کہ اللہ اکبر، ان کے صاحبزادے نے آج مکمل اللہ کا قرآن اور دورہ حدیث مکمل کیا۔ تہ دل سے رحمت الرحمن میرے بڑے بھائی ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اماں جان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے ایک اور گلشن آباد کیا۔ اللہ کرے جو گلشن آج یہاں دستار بندی کی صورت میں آباد ہوئے، اللہ کرے وہ گلشن ہمارے گھروں میں بھی آباد ہو جائیں۔ میرے محترم دوستوں، کچھ یہاں سے لے کے جانا ہے،
کل پھر دوبارہ نئی امید کے ساتھ، نئی امنگ کے ساتھ، نئے جذبوں کے ساتھ خود بھی آئیں گے، دوسروں کو بھی ساتھ لے کے آئیں گے۔ اس پہ کہہ دو انشاءاللہ۔ یہ ایک محنت ہے، یہ بھی ایک تبلیغ ہے، ایک دروازے تک جانا، تبلیغ کی صدا بلند کرنا، دعوت کی صدا بلند کرنا، اور ایک یہاں بیٹھ کر ہماری فکر ایک ہے، ہماری سوچ ایک ہے، ہمارا نظریہ ایک ہے، اور ہماری بات ایک ہے کہ اللہ کا دین میری زندگی میں، سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں عام ہو جائے۔ اس کو تبلیغ کہتے ہیں۔ حاجی مولا الیاس صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ دعوت و تبلیغ کیا ہے؟ فرمایا نقوش کا لکھا نفوس کے اندر منتقل ہو جائے، یعنی جو قرآن حدیث ہے یہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر منتقل ہو جائے۔ حاجی انعام الحسن صاحب ابھی حرم کے اندر مدینہ پاک میں، حضرت شیخ زکریا آپ کے خاندان کے تقریباً 40 افراد تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ مولانا حسن صاحب دامت وفیوزہم جو رائیونٹ کے اندر دعا کروایا کرتے تھے، ان کے پوتے گھر چلے گئے۔ اما جی سے مولانا زبیر حسن صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے گھر والوں کی ان سے ملاقات، بڑی ڈھیروں دعائیں وہاں لے کے آئے۔ تو میں نے کہا کیا؟ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ آپ کے دادا جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ اللہ اکبر، کہ کسی نے پوچھا تھا کہ جنت میں 73 فرقوں میں ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا، وہ کون سا فرقہ ہے؟ مسکرا کے فرمایا وہ جو 72 کو جنت میں لے جانے کی فکر کرے گا میرا۔ اس وقت سارے حضرات بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بیٹھنا اللہ کو محبوب، آپ کا دیکھنا اللہ کو محبوب، آپ کا بولنا اللہ کو محبوب، حتیٰ کہ یہ کچا فرش اور یہ ریتلی زمین، اس کو بنانے میں کتنے طلباء اکرام نے سورہ یاسین پڑھی، سورہ بقرہ پڑھی، سورہ رحمان پڑھی، روزے رکھے، اللہ کو منایا۔ بڑے شیخ سے رابطہ ہوتا رہا، فرماتے رہے اتنا پڑھا گیا اتنا۔ پھر وہ مرد قلندر کبھی ہوائی سفر میں، کبھی ٹرین کے سفر میں، کبھی کار کے سفر میں، کبھی یہاں کبھی یہاں، اور دن رات ان تک میں نے کوشش کی اور یہ گلشن سجایا۔ اہلیان خانپور سے اور پوری دنیا سے آنے والے، دیکھنے والے، سننے والے مسلمانوں سے کہوں گا کہ اسی طرح 3 دن دل جمی کے ساتھ اس گلشن کو آباد کیجئے اور اس جلسے کو کامیاب کیجئے، تاکہ آنے والی نسلوں میں یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ کریں گے نا انشاءاللہ سارے کوشش میرے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی کامیاب ہونے کے لیے دی، ناکام ہونے کے لیے نہیں، برف بیچنے کے لیے نہیں، مونگ پھلی بیچنے کے لیے نہیں، سود بیچنے کے لیے نہیں۔ دنیا کی زندگی میں رہ کر ایسا زندگی کے اندر رنگ بھر جائے کہ ہمارے دنیا کی زندگی کے رنگ اللہ کو پسند آ جائے۔ آج اللہ کی ذات پر اعتماد ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، ایمان، میرا ایمان مضبوط ہے اور ایمان میں انسان مضبوط ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اللہ کی ذات پر ایمان مضبوط ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان مضبوط نہیں ہے۔ اب جس طرح رحمانی صاحب فرما رہے تھے کہ ایک جگہ سفر پر زیارات پہ اور خطیب کی تقریر بن گئی، میں پرسوں ترسوں ایک جگہ پہ تھا اور وہاں بھی دھند بہت زیادہ تھی، اور میں موضوع تو کچھ اور لے کے گیا، تو وہاں میرا نقابت کرنے والے نقیب محفل کے ایک جملے کی وجہ سے میرا موضوع تبدیل ہو گیا، میری بھی تقریر بن گئی۔ وہ کہنے لگے بیٹھنے والے جتنے ہیں ان کا وجود ٹھنڈا ہے لیکن ایمان گرم ہے۔ بس میری تقریر بن گئی کہ بیٹھنے والے ان کا وجود ٹھنڈا، ایمان گرم ہے۔ اب میرے محترم دوستوں بزرگوں، کن کن کا وجود ٹھنڈا؟ جو بستر میں سو رہے ان کا بھی ٹھنڈا، جو روٹی پکا رہی اس کا بھی وجود ٹھنڈا، ہر بندہ تو سردی میں ٹھر رہا تھا، کہتے ہیں ایمان گرم ہے۔ میں نے کہا آج خانپور والوں، آپ کو بازار میں کہیں ایمان گرم نظر آیا؟ سودا بیچنے والے، خریدنے والے کا ایمان گرم نظر آیا؟ روٹی پکانے والی اور کھلانے والی، کھانے والے کا ایمان نظر آیا؟ کپڑے والوں میں، جوتی والوں میں، سب کی بات نہیں کرتا، بتاؤ کس کا ایمان آپ کو گرم نظر آیا؟ اگر ایمان گرم ہوتا تو کیا 2 نمبری میرے بازار میں ہوتی؟ اگر ایمان گرم ہوتا تو کیا میں سنت کی مخالفت کرتا؟ اگر ایمان گرم ہوتا تو 5 وقت کی اذان کی صدائیں میرے گھر کے اندر گونج کے چلی گئی، میرے گھر کے ایک فرد نے بھی نماز کا سجدہ نہ کیا۔ تو کون سے ایمان کے گرم کی بات کر رہے ہو کہ ریڈی پر گھوٹا اور شربت بیچنے والا وہ یوں لکھے کہ ملاوٹ کرنے والے کو 10,000 انعام دیا جائے گا؟ کیا اللہ کی قسم ایمان ہمارا اتنا ٹھنڈا ہو گیا کہ مجھے ایک شربت بیچنے کے لیے 10,000 کا انعام رکھنا پڑے، من غیظ فلیس منا کا سہارا لینا پڑے کہ جو ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں؟ بے شرم کو شرم نہیں آتی؟ ایک شربت کے لیے محمد کی حدیث استعمال کرتا ہے اور زندگی کا کردار بنانے کے لیے خدا کے قرآن کو پشت ڈال رکھا ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ پوری دنیا کا کفر روزانہ میڈیا کے ذریعے۔ اب یہ میڈیا پتہ نہیں اچھا دکھاوے یا برا دکھاوے،
ناچ میں، گانے میں، کپڑے اتارنے میں، کپڑے پہننے میں، دو نمبری کرنے میں، کرپشن کرنے میں، فروٹوں پر رنگ بھرنے میں، اور اسی طریقے سے کھوٹا مال کھرا بیچنے میں پوری دنیا کو دکھا رہا ہے کہ یہ مسلمان جس کا کردار، جس کا وقار، جس کی شکل، جس کی صورت پوری دنیا کے انسانوں میں نمایاں تھی، اس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آتا تھا، اس کے لین دین کو دیکھو، کردار کو آمنہ کا لال یاد آتا تھا۔ آج یہ مسلمان میرے عزیزوں کفریہ ریاستوں اور کفریہ ممالک تو دور کی بات، مسلمانوں کے ملک کے اندر بھی آج یہ مسلمان کی عزت جو ہے وہ وقار بہت گر گیا ہے۔ کیا اس امت کے اوپر ایسا زمانہ آنا تھا کہ یہاں پاکستان کا رہنے والا باشندہ عمرے کے ویزے لے کر وہاں جا کے بھیک مانگے اور بتائے کہ ہم اللہ سے نہیں مانگتے، ہم عمرہ بھی کرنے کے لیے آئے، دنیا کی ذاتی غرض کے لیے آئے؟ میرے محترم دوستو بزرگوں، کردار کا بدلنا، اپنی زندگیوں کے رخوں کو بدلنا، آپ یہ پیغام لے کے اپنے گھر جائیے کہ آج صبح 10 بجے سے جلسہ تھا، ہر آنے والے نے یہی بتایا کہ کامیابی ملے گی آمنہ کے لال کے طریقوں میں ملے گی۔ میرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام اونچا کیوں ہوا کہ انہوں نے سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ ڈھیر کر دیا اور اپنی کامیابی کا معیار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھا۔ میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کامیاب ہوئے، ان کی کامیابی کا راز کیا تھا کہ ساری خوشیاں حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ پھر مال پاس نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، کاروبار نہیں تھا، مکان نہیں تھا، کٹ گئے، مر گئے، بچے ذبح ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئی، لیکن اللہ نے 1450 سال کے بعد آج بھی ان کے مقام کو اونچا کر رکھا ہے۔ یہی مطالبہ آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اللہ جل شانہ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا قسم ہے زمانے کی، عصر کے وقت کی، کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے۔ اب دنیا والوں بازار کے اندر جا کے تم کسی کو کہو بھائی دکان والا خسارے میں، مکان والا خسارے میں، کاروبار کرنے والا خسارے میں، کہے گا تیری مت ماری گئی تو پاگل ہے، میرے پاس تو کروڑ روپے کی گاڑی ہے، 4 کروڑ روپے کی دکان ہے، 5 کروڑ روپے کا مکان ہے، میں خسارے میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، مکان تیرے پاس ہے، دکان تیرے پاس ہے، کن بابراتی تیرے پاس ہے، لیکن ایمان کی دولت تیرے پاس نہیں۔ مالک کائنات نے مکان والے کو، دکان والے کو خسارے والا نہیں کہا، جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں، اللہ کا قرآن اسے خسارے والا کہہ رہا ہے۔ پیسہ تیرے گھر میں، سونا تیرے گھر میں، چوڑیاں تیری گھر والی کے ہاتھوں میں، گلے کے اندر نیکلس ہار ہے، لیکن ایمان کی دولت نہیں۔ اس کا بھی یقین ہے کہ اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، پیسے سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ کتنا بڑا یہ دینی ادارہ ہے، حافظ یہاں سے مل کے چلے گئے، عالمہ یہاں سے مل کے چلی گئی، عالم یہاں سے مل کے چلے گئے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اس کی ایک تاریخ ہے، رب اکبر کی قسم ہے، ہزاروں حفاظ چلے گئے، ہزاروں علماء کرام یہاں سے دین سیکھ کے چلے گئے، پوری دنیا کے اندر جا کے دین کے مینارے بنے ہوئے، لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے، چراغ تلے اندھیرا۔ بلوچستان والے فیض لے گئے، سرحد والے فیض لے گئے، پنجاب والے فیض لے گئے، سندھ والے فیض لے گئے، یہاں سے دوسری ملکوں سے آنے والے فیض لے گئے، لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے، ہمارے گھر کے آگے رحمت کا دریا بہ رہا ہے، ہمیں ایک چلو پانی کا بھرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم زمانے کی سارے کے سارے انسان خسارے میں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ اکبر، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ وہ جو چیزیں دیکھ رہی اس پر بھی ایمان، جو نہیں دیکھا میرا اس پر بھی ایمان ہے۔ آمنت باللہ کما بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ غیب کی بات کا یقین۔ آمنہ کے لال نے کہہ دیا کائنات ہٹ سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، لیکن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ ہے، اللہ ہے، کس نے بتایا؟ محمد الرسول اللہ
ہم نے تو نبی کی بات پہ یقین کرنا ہے. کتنی بدنصیبی کی بات ہے, نبی کی بات پہ یقین کر رہے ہیں, نبی کی ذات پہ یقین نہیں آ رہا. اگر نبی کی ذات پہ یقین ہو کرتے تو خدا پاک کی قسم ہے آپ کو خانپور کے بازاروں میں, گلیوں میں, مکانوں میں کوئی بھی داڑھی کاٹنے والا نہ ملتا, کوئی بھی سر سے دوپٹہ اتارنے والی نہ ملتی. کتنی بدنصیبی کی بات ہے, آپ کی بات کو تو مان رہے ہیں, آمنہ کے لال کی ذات کو کوئی نہیں مان رہا ہے. فرمایا من غش فلیس منا, ملاوٹ کرنے والا ہمارے سے نہیں. آپ کی زبان پر اللہ کو تو مان رہے ہیں لیکن آمنہ کے لال کے کردار کو نہیں مان رہا ہے. واللہ لا یؤمن, فرمایا وہ ایمان والا نہیں, وہ ایمان والا نہیں. آمنہ کا لال قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں وہ ایمان والا نہیں جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی اس کا پریشان ہو, اس کی پریشانی اس کی تکلیفوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی اذیتوں میں آ جائے. فرمایا وہ ایمان والا نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور سوئے اور ساتھ والا پڑوسی بھوکا رہے. اللہ کی آمنہ کی لال کی بات پر یقین, حضور کی ذات پہ یقین نہیں آ رہا ہے. آج میرے محترم دوستوں بزرگوں, اللہ کی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یقین تو کر رہے ہیں, آپ کی ذات کا یقین دل میں نہیں آ رہا ہے. یہ مائک بھی کہہ رہے میری جان چھوڑو خدا کے واسطے, کہاں میں آ کے پھنس گیا. لیکن کوئی بات نہیں بیٹے, صبر کر. یہ بھی کہہ رہا ہوگا دینے ہیں تیرے 400 لیکن تو 4 رکھ, وبستر شجر سے امید بہار رکھ. کوئی بات نہیں. وہ ایک بندہ اللہ کے رستے میں وقت لگا کے آیا نا, اور وہاں سے اسے ہدایت کے اندر بات ملی کہ گھر جا کے سب کو نماز پہ لے کے آنا ہے, تہجد کی پابندی کرانی, سب کچھ لے کے آنا ہے. آج اس کے ذمہ سارے کام ہیں, نعت خوان اس کے ذمہ, فقیر اس کے ذمہ, خطیب اس کے ذمہ, نقیب اس کے ذمہ, ہر اس کے ذمہ ہے. یہ بھی لگ رہا ہے 4 مہینے لگا کے اللہ سب جماعت والوں کا ہم سب کا بھلا فرماوے. وہ آیا تو اس کے گھر کے اندر ایک بیٹی تھی, 2 بیٹے تھے. ایک کا نام شفیق, ایک کا نام رفیق, کبھی کچھ نام منہ سے نکل جاتا ہے, اور بیٹی کا نام اس کا بیبو تھا. انہوں نے کہا سب کو نماز پہ کھڑا کرنا ہے, فجر کی نماز کا وقت. انہوں نے کہا بے رفیق, انہوں نے کہا جی ابا اٹھ نماز پڑھ لے. ابا تے پڑھ لے, میرے تو کپڑے نہ پاک ہے, کل تے پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی. انہوں نے کہا شفیق تے پڑھ لے. انہوں نے کہا ابا میں بھی انشاءاللہ کل تے پڑھوں گا, پانی بڑا ٹھنڈا سردی ہو رہی, نہا نو کے کپڑے پاک کر کے بیٹی کے کمرے میں. بیبو تے نماز پڑھ لے. ابا انشاءاللہ میں بھی کل تے بھائیوں کے ساتھ پڑھوں گی. میری حصے کی آج تو پڑھ لے. بڑا پریشان ہوا, مسلح پہ کھڑو, کہنے لگا اپنی پڑھنی جاتی 3 کی کیسے پڑھوں. انہوں نے کہا چلو کوشش کر کے دیکھ لو. انہوں نے کہا 2 رفیق کی, 2 شفیق کی, اٹھنا بیٹھنا بیبو کا, میرا اللہ اکبر میرے بھائی. تو آج اس کا یہ حال ہو رہا ہے بھائی. اللہ والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم زمانے کی, اثر کے وقت کی. علماء اکرام بیٹھے ہیں کہ انسان سارے کے دنیا کے اندر امیر ہیں, غریب ہیں, حکومت والے, غیر حکومت والے, پوری دنیا پہ حکمرانی کرنے والے, جہاز چلانے والے, کار چلانے والے, ملوں والے, فقیروں والے, مربع والے, سارے کے سارے خسارے میں. الا الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے. ایمان کیا ہے میرے عزیزو, آپ کو بتا دیا. اللہ پر ایمان لانا, کتابوں پر ایمان لانا, رسولوں پر ایمان لانا. ایمانداری سے بتاؤ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کس کی بات پر یقین کر کے ایمان لے کے آئے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے عزیزو جس کی بات کو مانا جاتا ہے اس کے کردار کو دیکھا جاتا ہے, اس کے کردار کو مانا جاتا ہے. کتنی بدنصیبی کی بات ہے, آپ کی بات کو مان کر مکے چلے گئے, مدینے چلے گئے, آپ کی بات کو مان کر قرآن کو راہ ہدایت اپنے لیے مان لیا, اس رسول کو مان لیا. لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ آج تک آپ کی ذات کو نہیں مانا ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں, یہ 3 دن کا خانپور کا اجتماع یہی بات کو سمجھا رہا, بتلا رہا, ہمارے حلق سے نیچے سینوں کے اندر اتار رہا ہے اور بتلا رہا ہے جب تک لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, جب تک آمنہ کے لال کے کردار کو نہیں مانو گے, نہ دنیا میں کامیابی ملے گی, نہ آخرت میں کامیابی ملے گی. اب اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا اور اللہ کا حکم کیا؟ تہجد کا وقت ہے, اللہ کا حکم, اللہ اکبر, اللہ کے آگے کھڑے ہونا. اور عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھل دشمن بھی تعریف لیاقت اے جئی ہوئے, پیغمبر مقتدی ہو والامامت اے جئی ہوئے. کٹن راتا مسلح دے کلوتے پیر سج جاول, خدا آنکھیں نہ جا کتنا عبادت اے جئی ہوئے.
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ اکبر، کیا بتلایا جا رہا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ بتایا جا رہا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتلایا جا رہا ہے اللہ کا حکم نبی کے طریقے سے ساری امت کے اندر پھیلایا جا رہا ہے۔ دنیا والوں کو بتلا دیا رات چلے گا خدا کا چلے گا، رات چلے گا تو محمد الرسول اللہ کا چلے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سامنے آ جائے تو پھر میں نے اپنی ذات کو نہیں دیکھنا، میں نے اپنی بات کو نہیں دیکھنا، میں نے پیسے کو نہیں دیکھنا، دولت کو نہیں دیکھنا، سرمایہ کو نہیں دیکھنا، حکومت کے آرڈر کو نہیں دیکھنا۔ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میں نے آمنہ کے لال کو دیکھنا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رات کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کا عمل کیا ہے؟ مجھے جاننا پڑے گا، پہچاننا پڑے گا، کیونکہ کامیابی کا راز اللہ جل شانہ نے آمنہ کے لال کے طریقوں میں رکھ دیا ہے۔ اولاد کی فرما برداری میں مجھے حضور علیہ السلام کا عمل دیکھنا پڑے گا، آپ کا بتایا ہوا طریقہ دیکھنا پڑے گا۔ ازواجی زندگی کے اندر بیوی سے کیسے معاملات کرنے ہیں، گفتگو کے انداز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ کاروبار کے اندر حضور کی مبارک زندگی کی رہنمائی لینی پڑے گی۔ اللہ کو راضی کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مبارک طریقوں سے رہنمائی لینا پڑے گی۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے اولاد کی تربیت کا طریقہ بتلایا۔ اب آپ سے میرے بچے کے بارے میں اور میں آپ سے اپنے بچے کے بارے میں، آپ سے آپ کے بچوں کے بارے میں پوچھوں گا، بتا تیرے بچوں کا تیرے ساتھ کیا سلوک ہے؟ اب آپ کہیں گے ماشاءاللہ بہت چنگا سلوک ہے، بڑی اچھی تربیت ہے جی، بچہ ماشاءاللہ ابھی تازی نوکری پہ لگا ہے، ساری تنخواہ میرے ہاتھ پہ رکھتا ہے، یہ اچھا سلوک ہے؟ ساری تنخواہ تو باپ کے ہاتھ میں رکھی، لیکن اپنے باپ کا محبت کے ساتھ اپنے باپ کے چہرے کو مسکرا کے نہیں دیکھا۔ تیرے بچے کا تیرے ساتھ کیا سلوک ہے؟ کہتا بڑا فرما بردار ہے، دکان پہ چھوڑ کے آتا ہے، دکان پہ لے کے آتا ہے۔ میں نے کہا تیرے بچے کا تیرے ساتھ کیا سلوک ہے؟ کہنے لگا تجھے کیا بتاؤں، میرا بچہ اب تو مجھے دکان پہ بیٹھنے نہیں دیتا، ابا جی آپ آرام کرو، اب دکان جانے میں جانو۔ یہی بات آج سے 1400 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی گئی، اے علی تیرے بھی گھر کے اندر 2-3 شہزادے ہیں، بتا تیرے بچوں کا تیرے ساتھ کیا سلوک ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے بتا حسن کی بتاؤں کہ حسین کی بتاؤں؟ کہ حسن کی بتا تیرا بچہ تیرے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے۔ اب سنو تربیت اولاد کی کیسے ہوئی۔ فرمایا تجھے کیا بتاؤں، میرا بچہ آج تک اتنا فرما بردار ہے، آج تک میرے بچے نے میرے ساتھ کبھی بیٹھ کے نہیں دیکھا ہے۔ یہ ان باپوں کے لیے، ان اولادوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جو اپنے باپ کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں تو میرے لیے کیتا کی ہے، جو اپنے باپ کی طرف پیر بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں، جو اپنے باپ کو یار کہہ رہے ہیں، جو اپنے باپ کا ادب نہیں کرتے، اپنے باپ کا ادب و احترام نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تجھے کیا بتاؤں، آج تک میرا بچہ کبھی میرے ساتھ نہیں بیٹھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تجھے کیا بتاؤں، اگر میری جگہ پر کوئی نہ ہو، میں بھی نہ ہوں، تو میری غیر موجودگی میں میرا بچہ میری جگہ پہ نہیں بیٹھا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آج تک میرے بچے نے میرے سامنے کھڑے ہو کے میرے سے بات نہ کی۔ یہ ابھی میرے عزیز جو بتا رہے ہیں اولاد کا سلوک، آپ فرما رہے ہیں تمہیں کیا بتاؤں، گھر کے بھانڈے کم ہے، برتن کم ہے، لیکن جب سارے جی مل کے کھانا کھاتے ہیں میرا بچہ اس وقت تک روٹی کا ٹکڑا سالن کے پاس نہیں لے کے جاتا جب تک لقمہ میرے منہ میں آ جائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہانے لگ گئے، کسی نے کہا لوٹیا اب پتہ لگے گا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بے ادبی کی ہوگی۔ فرمایا یہ غمی کے آنسو نہیں، یہ خوشی کے آنسو ہے۔ علی بتا کیسی خوشی؟ فرمایا تجھے کیا بتاؤں، جس کمرے میں میں بیٹھا ہوتا ہوں جب تک کمرے میں میں موجود ہوں میرا بچہ چھت کے اوپر نہیں جاتا کہ میرے پاؤں کا سایہ باپ کے سر کے اوپر نہ آ جائے۔ 15 گھنٹے کی یہ نشست لگ رہی ہے میرے عزیزوں، صرف دین سن کے نہ جاؤ بلکہ اپنے سینوں میں لے کے جاؤ، یہ سینہ بسینہ منتقل کرتے جاؤ۔ آخری باتوں میں نماز کا وقت قریب ہے، اذان کا وقت قریب ہے، آخری باتوں میں بات کر کے جاؤں گا۔ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے، تم نے مکان بنائے، دکان بنائے، رقبے بنائے، زمین جائیداد بنائی، تم نے اپنی اولاد کو اپنی قبر کا وارث نہیں بنایا ہے۔ چہرہ دیکھو آمنہ کے لال کی، ان کا
بیماری نظر آتی ہے، سر کے بالوں کو دیکھو، چال چلن کو دیکھو، چال ڈھال کو دیکھو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے کتنا منہ موڑا ہوا ہے۔ اگر ابا کو پتہ نہیں آمنہ کے لال کی پہچان، وہ اولاد کے اندر اس پہچان کو کیسے منتقل کرے گا؟ بدنصیبی یہ نہیں میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ اکبر، ہمارے بچے قرآن کے حافظ نہیں بنے، چلو تائے چاچے کے بن گئے، رشتہ داروں کے بن گئے، ہمارے بچے قرآن کے حافظ نہیں بنے۔ بدنصیبی کی بات یہ ہے، بچے قرآن کے حافظ نہیں بنے، اس سے بڑی بدنصیبی یہ 20 سال ہو گئے ہمارے بچوں کو ماں باپ میں گھر میں کوئی بھی قرآن کھول کے بیٹھا نظر ہی نہیں آیا ہے۔ انہیں کیا پتا قرآن کیا ہے؟ یہ تو ایک بخشش کی کتاب، مغفرت کی کتاب، کبوتر بازی پر کبوتر چوری ہو جائے قسموں کی کتاب بنا رکھی ہے۔ بدنصیبی یہ نہیں کہ بچے نماز نہیں پڑھتے، اس سے بڑی بدنصیبی ہے اماں جو جہیز میں 25 سال پہلے ابا سے مصلی لے کے آئی تھی، 25 سال ہو گئے آج مصلی کی تہ کو کسی نے گھر میں کھول کے نہیں دیکھا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، چھوٹا منہ بڑی بات کر کے جاؤں گا، خدا کے واسطے سارے جلسے کا مغز، سارے جلسے کی کارگزاری تشکیل کا عمل ہے۔ خدا کے واسطے قرآن پڑھنا آوے یا نہ آوے، اپنے گھر میں قرآن کھول کے بیٹھا کرو تاکہ تمہارے بچوں کو محسوس ہو کہ یہ اس کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعلق ہے۔ نماز پڑھنی آوے یا نہ آوے، بے شک مسجدوں میں نماز پڑھتے ہو، جمعہ مسجد میں پڑھتے ہو، ظہر عصر مغرب عشاء میں پڑھتے ہو، 2-4 نفلوں کا اہتمام اپنے گھر میں کیا کرو تاکہ بچوں کو پہچان ہو جائے۔ اکڑنے سے خدا راضی نہیں ہوتا، سجدہ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تیرے گھر میں کمرے میں آئینہ لگا ہوا، باتھ روم میں آئینہ لگا ہوا، بیوی بیٹی کے جہیز میں جو شیشہ الماری آئی اس پہ آئینہ لگا ہوا، اللہ کے واسطے کیا تیرے گھر کے کوئی دیوار کا حصہ ایسا نہیں بچا کہ تو وہاں آمنہ کے لال کا کردار کا آئینہ لگائے؟ اللہ اکبر میرے عزیزو، جہاں تو اپنی کردار کو دیکھ سکے، چہرہ تو ہر آئینہ دکھائے گا، کردار والا آئینہ لے کے آ۔ رب اکبر کی قسم ہے، قبر کے اندر چہرے والے آئینے سے بات ہی بنے گی، کردار والے آئینے سے بات بنے گی۔ قبرستان آج بھی آباد ہے، جمعہ کا دن تھا، آج مرنے والوں کی ہڑتال نہیں ہوئی، کوئی رات میں مرا، کوئی عشاء کی نماز کے بعد مرا، کوئی جمعۃ المبارک کے خطبوں میں مرا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ کا امر موت آئی، کہیں میرے عزیزو آباد گھروں میں تالے لگ گئے، کھولنے والا کوئی نہیں۔ کوئی 4 مربع کا مالک مرا، 5 مربع کا مالک مرا، 36 وارث کھڑے ہو گئے، تیرے میرے حصے میں 3x5 کا کوٹھڑا آیا۔ اس کے بعد اس کوٹھڑے کے بعد رب اکبر کی قسم ہے، دنیا کی میرا روی نے، اولاد کی میرا عزیز و حرص لالچ نے تجھے 1 انچی بھی قبر کی جگہ دینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنے، یہ اعلان کبھی کون کرے گا؟ کبھی اسعد درخواستی کریں گے، کبھی ارشد صاحب کریں گے، کبھی رحمت الرحمان کریں گے، کبھی مولانا نسیم صاحب کریں گے، کبھی عبدالحنان کرے گا۔ حضرات میت کے ورثاء کی طرف سے اعلان ہے، جس کسی نے اس کے باپ سے، ان کے والد محترم سے کچھ لینا دینا ہو یا زندگی میں کچھ کا اونچا نیچا کا ہو، آج ان کے بیٹے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، آج ان کے بیٹے دینے کے لیے تیار ہے۔ میرے کہا اتنے خوش نصیب بیٹے، اتنے مقدروں والے بیٹے، اتنے کرم والے بیٹے جو آج باپ کی طرف سے حق ادا کریں گے۔ میں نے دیکھا جہاں میں کھڑا تھا وہ جگہ ہلنے لگ گئی، میری نگاہ آسمان سے نہیں زمین کے اوپر پڑی، میں نے دیکھا قبر نے جھٹکے کھائے، میں نے کہا اوہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ مرنے والے کو زندے کو مرمار سمجھ کے تو نہیں دفنا دیا۔ میں نے دیکھا یوں کر کے میت نے کفن چہرہ نکالا کفن سے اور کہنے لگی یہ جھوٹ بول رہا ہے، ڈھونگی ہے، 2 نمبر ہے، 2 نمبر ہے، 2 نمبر ہے، اس نے میرا حق کوئی نہیں دینا، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ جب باپ سے 2 نمبری کر گیا، باپ کے یاروں سے بھی 2 نمبری کرے گا۔ میں نے کہا کیا 2 نمبری؟ کہ اس بے شرم سے پوچھ، آخری وقت تھا، مجھے کلمہ سنانے کا وقت تھا، یہ مسجد کا مولوی تلاش کرتا رہا، میرا منہ قبلے کی طرف سے مڑا، سیدھا کرنے کے لیے مسجد کا مولوی تلاش کرتا رہا، غسل دینے کا کس کا تھا؟ اس نے دوسروں سے دلوایا۔ اللہ اکبر، بل اس کے پاس پیسہ، اس کے پاس تھا، گاڑیاں اس کے پاس تھی، 15 گھنٹے مجھے مرے ہوئے ہو گئے، ان کی جیب سے پیسہ نہ نکلا۔ کفل کی باری میں کبھی مامے کبھی چاچے سے پوچھ رہے تھے، ان بے شرموں نے مجھے اللہ اکبر کفل کا ٹکڑا نہ دیا، یہ میرا قرضہ میرے بعد کہاں ادا کریں گے؟
جنازہ پڑھانے کی باری ان کی تھی، حق میرا تھا، انہوں نے نہ پڑھایا۔ قبر میں اتارنے کی باری ان کی تھی، حق میرا تھا، انہوں نے نہ دیا۔ اللہ اکبر، مٹی ڈالنے کر باپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے خدا کا قرآن سنانے کی باری تھی۔ ان بے شرموں نے باپ کے مال کو تو سنبھال لیا، باپ کی قبر کو سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ خانپور کے غیور مسلمانوں، سالانہ جامع عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتماع میں آنے والوں، کم از کم تم تو اپنی فکر کر لو۔ اللہ کی قسم، جس زمین کے اوپر بیٹھے ہو القریب اسی زمین کے اندر جانا ہے۔ نہ پنکھا، نہ دنکا، نہ اے سی، نہ ہوا، نہ دن نہ رات، نہ اجالا، کمایا کن کے لیے؟ مزے دنیا اڑائے گی، قبر میں تجھے مجھے حساب دینا پڑے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اللہ نے ہاتھ پیر دیے، اللہ اکبر، ان کو جوئے کی پہچان نہ کروا، دو نمبری کی پہچان نہ کروا، ملاوٹ کی پہچان نہ کروا، بلکہ ان کو ان ہاتھوں کو اللہ کے راستے میں دینے کی پہچان کروا، جن ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں دیا جائے گا، قیامت کے دن موگلیوں کا پورا بھی تیرے حق میں اللہ کے دربار میں گواہی دے گا۔ اس زبان کو اللہ کی بڑائی کی پہچان کرواؤ، درود شریف کی پہچان کرواؤ، تاکہ آمنہ کے لال کو قیامت کے دل دیکھ کر یہ زبان پہچان سکے۔ آج کوئی ہستی ہمارے سامنے کھڑی ہے جن کو بغیر دیکھے میں درود شریف پڑھا کرتا تھا، لوگ پوچھے یہ کون ہے؟ بے ساختہ زبان سے نکلے محمد الرسول اللہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، آپ کی بات کی پہچان نہیں، آپ کی ذات کی پہچان نہیں، آپ کے کردار کی پہچان نہیں، بتاؤ ایمانداری سے قیامت کے حوض کوثر پینے کے لیے کس منہ سے جاؤ گے؟ آج سارے مجمع کو اپنے سمیت دعوت دیتا ہوں، کہنے والا بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج، اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کرنے والے بن جائے، قیامت کے دن کامیابی ملے گی۔ حضور کے طریقوں پر چلنے والے کو کامیابی ملے گی۔ یہ ایوانوں والوں کو سمجھا دو، دکانوں والوں کو سمجھا دو، حکومت والوں کو سمجھا دو، چھاپڑی والوں کو سمجھا دو، ریڑی والوں کو بتلا دو، ہر ایک کے دل کے اندر بات اتار دو۔ کامیاب ہونا ہے تو آمنہ کے لال کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، نبی کے قدموں میں بیٹھنا تمہارا کام ہے، دنیا آخرت کی کامیابی کے تاج پہنا دینا میں اللہ کا کام ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ادارے کے سالانہ جلسے پر اللہ نے آپ کو اتنی دیر بٹھا رکھا ہے۔ میرے عزیزوں، کوئی کسی کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے کہتا یار معذرت ہے، کوئی کسی کے پاس جا کے چلا جائے کہتا یار تو دور سے چل کے آیا، کتنے مقدروں والے مکان تمہارے پاس، گرم بستر تمہارے پاس، ہیٹر تمہارے گھروں کے اندر، بیڈ تمہارے پاس ہے، کون سی ایسی چیز ہے اتنی اعلیٰ آسائشوں کو چھوڑ کر، اتنی اعلیٰ آرام دہ چیزوں کو چھوڑ کر پھر بھی تمہیں اللہ کے گھر کے اندر، پھر بھی جامع عبداللہ بن مسعود کے سائے میں زمین پہ بٹھا رکھا ہے۔ میرے عزیزوں، مقصود بھی اللہ ہو جائے کہ ہمارا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا۔ اپنی زبانوں سے کہہ دو ہمارا مقصد کس کو راضی کرنا؟ اللہ کو راضی کرنا۔ خدا پاک کی قسم ہے، ہونٹوں سے جملے بعد میں نکلے، فرشتے اپنے پروں میں ان جملوں کو لے کر چلے گئے، اٹھنے کی دیر نہیں، ابھی کیا پتہ اٹھے یا نہ اٹھے۔ کسی نے اپنی چادر کا پلو نہ کھولا، کسی نے منہ گھما کے نہ دیکھا، کسی نے پلک جھپک کے نہ دیکھا، ابھی زبان سے نکلا اللہ رب اکبر کی کرم فیصلہ ہو گیا۔ بندے تو مجھے راضی کرنے کے لیے بیٹھا، جو یہاں کے چلے گئے ان سے بھی جو جا کے واپس آ گئے، میں اللہ اللہ اکبر فرشتوں کے ذریعے پیغام پہنچا رہا ہوں، سب سے اللہ راضی ہو گیا۔ جب کوئی کسی سے راضی ہو تو پھر اس کے گیت گاتا ہے۔ اب اللہ ہم سے راضی ہو گئے اور ہم تو پہلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے تھے، تو کیوں نہ اللہ کی محبت میں کچھ گیت گا لے، اللہ کی محبت میں اللہ کی توحید کا ترانہ سنا لے۔ اللہ اکبر پڑھو، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. قبولیت کا وقت ہے. پڑھ لو اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تھوڑا سا مراقبہ کرنے 2 منٹ کے لیے مراقبہ کرنے. مراقبہ کیسے؟ جس طرح زبان سے اللہ اللہ کیا دل کی دھڑکن سے بھی ایسے اللہ اللہ کرنا ہے. اپنی ساری توجہ دل کی طرف کر دیں اور دل کی توجہ اللہ کی طرف کر دیں. اور میرے عزیزوں آسمان سے اس کی رحمت برس رہی اور گنبد خضرا سے حضور کے قلب اثر سے ایک نور کا چھینٹا جو ہمارے بزرگوں کے سینوں سے منتقل ہوتا ہوا ہمارے سینوں پہ گر رہا ہے. جب دل اس کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے تو زبان سے نہیں دل کی دھڑکن کہتی ہے اللہ. کیا کہتی بھائی؟ اللہ اللہ اللہ. آنکھیں بند ہو تار اوپر لگے اور تعلق گنبد خضرا والے سے ہو جائے. آنکھیں بند کر کے تو 1-2 منٹ کے لیے مراقبہ کریں. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح دیکھ تیار ہوتی ہے نا ڈھکنا کھلنے کی دیر ہے اس طرح اللہ کی رحمت اتر رہی ہے میرے عزیز. مانگنے کی دیر ہے. اچھا بھئی مانگنا کیسے؟ دل میں سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور دل کے اندر خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور زبان سے اس کا اظہار کرنا. زبان سے دل کی بات کو زبان کے ذریعے کرنا. دل کی ترجمان زبان ہے اور زبان کی بات سمجھانے کے لیے آنکھ کا آنسو ہے. دیکھو بھائی جب بندہ دل کی بات زبان سے کرتا ہے اور پھر زبان وہ بات سمجھانے میں قاصر ہوتی ہے پھر انسان آنکھ کے آنسو کا سہارا لیتا ہے. جیسے سردی کا موسم ہے اماں کام کاج کر کے فارغ ہو گئی بچہ چھوٹا کر اماں مجھے پاپڑ کھانے ہیں اماں مجھے آلو کے چپس کھانے. اماں کیا کہتی خبردار پہلے کیوں نہیں بتلایا شام ہو گئی ابھی تو سارا دن برچی خانے میں تھی ابھی تو میں فارغ ہوئی ہوں اب میرے سے نہیں بنائے جاتے کل بنا دوں گی. انہوں نے کہا نہیں اماں میں نے کھانے ہیں. زبان نے پینتر نہیں میں نے تو آج ہی کھانے. پھر اماں نے کہا آئل نہیں ہے آلو کون لے کے آئے گا خانپور کا بازار بند ہو گیا اب تو سبزی والی دکان اب نہیں ملے گا. اب وہ کہتی نہیں اماں میں نے کھانا ہے. اب مگر مارو تیرے ایک تھپڑ. جب انہوں نے کہا مارو تیرا زبان قاصر ہو گئی دل کی بات سمجھانے میں تو بچے نے کیا کیا کر کے رونا شروع کیا. اماں نے کہا خبردار رونا بند کر. انہوں نے اور رونا شروع کر دیا. اماں نے کہا بند کر رونا اور شروع کر دیا. جب ماں نے بچے کو روتا دیکھا ماں کا ارادہ تبدیل ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا جب پڑوسیوں سے پتہ کر لے آلو یا خالہ سے پتہ کر لے آلو. اچھا میں تیرے ابا کو فون کرتی ہوں. اچھا چپ ہو جا. اچھا چپ کر جو مانگا ہے میں دے دوں گا. اس طرح فرمایا بچہ ماں کے آگے روئے ماں سے برداشت نہیں ہوتا اور بندہ جب اللہ کے آگے روئے تو اس کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا. اپنے دل کی بات زبان سے اور زبان کی بات اپنی آنکھوں سے سمجھانی. درود شریف پڑھ لیں. حضرت خاصی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے درود شریف پڑھ کے دعا کرو تاکہ تمہاری دعاؤں کو پر لگ جائے. 2 زانو ہو کے بیٹھ جو اگر آسانی سے بیٹھا جائے سروں کو جھکا لو ایک مجرم کی طرح ایک قیدی کی طرح اللہ کے دربار میں. خدا پاک کی قسم آپ تھوڑے نہیں ہو اگر ایک بندے کا آنسو بھی اللہ کو پسند آ گیا پورے خانپور نہیں پوری دنیا کے ایمان والوں کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل صلی اللہ علی النبی الامی
یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہ آج ہمارا آنا یا کوئی بچوں کی شادی پہ نہیں یا کوئی موت میت کا سفر نہیں، تیرے نبی کے مہمانوں نے اللہ جو حدیث پڑھی قرآن پڑھا ان کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے آنا ہے۔ اے اللہ دنیا مانگنے والے تو بڑے نظر آئیں گے، اللہ ہم تجھ سے تجھے مانگنے آئے ہیں، تجھ سے تیرے نبی کو مانگنے آئے ہیں۔ وہ قرآن کی بہاریں جو غار حرا میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی تھی، اللہ ان بہاروں کا رخ ہماری طرف موڑ دے، ہمارے گھروں کی طرف موڑ دے، ہماری نسلوں کی طرف موڑ دے۔ اللہ اپنی معرفت نصیب فرما دے، اپنی پہچان عطا فرما دے، اپنے سے خاص تعلق عطا فرما دے، ہمارے اللہ مستجاب الدعوات بنا دے۔ دنیا مانگے انکار کریں، تیرے سے مانگے اللہ آپ انکار نہ کرنا۔ ہم جیسے کیسے ہیں، کوجے ہیں، کالے ہیں، کملے ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں تو تیرے محبوب کے امتی۔ اے اللہ صبح سے لے کر شام تک اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، بندہ صبح گھر سے مزدوری کے لیے نکلتا ہے، شام کو کمائی کر کے آتا ہے۔ اللہ ہم گھر میں جائیں گے، ہمارے سے گھر والے پوچھیں گے کیا مزدوری کر کے آئے اور کمائی میں کیا ملا، اللہ ہم خالی دامن دکھائیں گے؟ نہیں اللہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے دامنوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دیجئے، اپنے فضل سے بھر دیجئے۔ اللہ ہم آج فیصلے کرانے آئے ہیں، اللہ آپ کے ہیں، آپ کے نبی کے ہیں، تو اللہ ہمیں تنہا نہ چھوڑ، ہمیں ادھورا نہ چھوڑ، اللہ ہمیں اکیلا نہ چھوڑ، ہمیں بے سہارا نہ چھوڑ، اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، اپنی رحمت والی چادر میں چھپا لے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شفاعت کا ساتھ عطا فرما دے۔ یا اللہ آپ کے طور طریقے ہمیں قبول کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ تیرے قرآن کی بہاروں کے سائے ہمارے گھروں میں اتار دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے بہن بھائیوں میں، سسرال میں، ننہال میں، ددہال میں اور شیخ درخواستی کے خاندان میں، اے اللہ ہمارے حافظ الحدیث صاحب سمیت جو جو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی کامل مغفرت فرما دے، اللہ کامل مغفرت فرما دے، ان کے اللہ سجائے ہوئے گلشن کو آباد فرما دے، ہم رہے نارے اللہ آباد فرما دے۔ اس گلشن کی آبادی کے لیے ہماری دعائیں قبول فرما لے، اس ضروریات کے پورا ہونے میں اللہ ہمیں ذریعے کے طور کے قبول فرما لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے کھانے پینے میں، اللہ کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں اور یا اللہ علاج معالجے میں ہمارے مال کو قبول فرما لے۔ اے اللہ قرآن پڑھنے والوں کو آباد فرما، حدیث پڑھنے والوں کو آباد فرما، جو بچے یہاں سے پڑھ کے جا رہے ہیں اللہ ان کو علم کا منارہ بنا دے اور اس کی روشنی سے اللہ ان کی نسلوں کو روشن فرما دے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے دلوں کو روشن فرما دے، سینوں کو منور فرما دے۔ اے اللہ جہاں بھی جائیں اس ادارے کی خیر خواہی کا ذریعہ فرما دے۔ اللہ ہمارے شیخ حضرت حبیب الرحمن صاحب درخواستی اور ان کے صاحبزادگان، ان کے بھتیجے بھانجے، اللہ خصوصاً مولانا نسیم استاد، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ اللہ ان کی کیا غرض ہے، مالک کائنات کہاں کہاں نہیں جاتے، 3 دن یہ اجتماع سجاتے ہیں، اللہ لوگوں کو بلاتے ہیں، کھانے پینے میں ادب احترام میں کسر نہیں، خدمت کرنے میں کسر نہیں۔ ان کی غرض کیا ہے کہ تیرا دین پوری دنیا میں عام ہو جائے، ہر کچے پکے مکان میں تیرے نبی کی پہچان ہو جائے۔ اللہ ان کے نظریات کو پورا فرما دے، اللہ ان کی جستجو کوشش کو قبول فرما لے، اللہ یہ فیض نسلوں میں منتقل فرما دے، اللہ یہ فیض نسلوں میں منتقل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد کو بے سہارا نہ کرنا، ہماری اولاد کو دنیا کے حوالے نہ کرنا، شیطان کے شکنجوں سے بچانا۔ اے اللہ ساری زندگی تیرے قرآن کے سارے، تیرے نبی کے فرمان کے سارے جو مقام سجایا ہے، بنا ہے، پگڑیاں سر پہ رومال سجے ہیں، اللہ اس مقام کو ہماری نسلوں تک قیامت تک باقی رکھنا، ہماری نسلوں کے ہاتھوں سے رسوا نہ کرنا۔ اللہ جس مسندوں پر ہمیں بٹھایا ہے ہماری نسلوں کے لیے بھی التزام فرما دے، ہمارے بچے بچیوں کے لیے بھی التزام فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے نصیب اچھے فرما دے، ہماری بچیوں کے نصیب اچھے فرما دے، باپ کے گھر سے ہستی جائے اللہ سسرال میں بھی ہستا بستا فرما دے۔ اللہ ندامت کا پریشانیوں کا آنسو ہم سے دور کر دے اور تیری یاد محبت کا آنسو نصیب فرما دے۔ اللہ جو بچیاں بیائی گئی انہیں خوشحال فرما دے، اللہ جن کی بہنیں بیائی گئی انہیں خوشحال فرما دے، اللہ جن کے ماں باپ چھوڑ کے قبروں میں چلے گئے ان کا تو سہارا بن جا۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا۔ اے اللہ اتنے حافظ بنے، اتنے عالم بنے، یہ دولت
دولت ہماری نسلوں میں بھی نصیب فرما دے، اگر ہمارے سے غلطی کوتاہی تو معاف فرما دے اللہ، یہ دولت ہماری نسلوں سے دور نہ کر، ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا، ہمارے بچوں کو عالم دین بنا دے، اے اللہ عمل والا حافظ بنا، عمل والا قاری بنا، اے اللہ بچے کبڈی میں کھیلنے کودنے میں تو گولڈ میڈل لے کے آتے ہیں، اے اللہ اپنی رضا کی سرد حافظ قرآن کی صورت میں نصیب فرما دے، یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اللہ ہمارا بچہ قرآن سنائے، ہم پیچھے کھڑے ہو کے قرآن سنے اور تیری رحمت اللہ ہمارے پر جھوم جھوم کے آئے، اللہ میرا ایسا مقدر جگا دے، ہمارے بچوں کو ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا، ہمارے بچے ہماری انگلی پکڑ کے حضور کے حوض کوثر پر لے کے جائیں، ہمارے بچے ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں لے کے جائیں، اے مالک ہمیں ہمارے بچوں سے رسوا نہ کرنا، ہماری نسلوں کا کلک ہمارے ماتھے پر نہ لگانا، ان کی برائی سننے سے محفوظ فرما اللہ، ان کے بد کرداری دیکھنے سے محفوظ فرما اللہ، انہیں سیدھے نقش قدم پر چلا دے، اے اللہ نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کے نقش قدم پر چلا دے، اے اللہ ہماری بچیوں کے گھرانوں کے مستقبل اچھے فرما دے، اچھے داماد اچھی بہویں عطا فرما، اچھے پوتا پوتی دوتا دوتی نصیب فرما اللہ، رات کا وقت ہے مانگنے والے زمین پر ہے اور عطا فرمانے والا ہر جگہ سمیت عرش بنی پر ہے، اے اللہ ہمارے دامن چھوٹے، ہمارا مانگنا پتہ نہیں تجھے اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے، لیکن کیا کریں تیرے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ تیرے سے مانگیں گے اور تیرے ہی دینے سے کام بڑھے گا، اے اللہ آج ہم مانگنے کے لیے آگئے، آپ دینے کے لیے آ جائیے، یا اللہ یہ وہی گراؤنڈ ہے جہاں سارا سال کچرے کے ڈھیر پڑے رہتے ہیں، گندگی رہتی ہے، اینٹ بنجر پڑا رہتا ہے، آج اللہ جامع عبداللہ بن مسعود کی وساطت سے اس جگہ کو قرآن کی بہاروں سے آباد کیا ہے، اے اللہ حضور کے فرمان کی بہاروں سے آباد کیا ہے، اللہ جس طرح یہ میدان اللہ قرآن کی بہاروں سے مزین ہو چکا، اللہ بیٹھنے والوں کے سینوں کو بھی مزین فرما دے، ان کے چہروں کو برونق بنا دے، قیامت کے دن ان کے چہروں کو برونق بنانا، اپنی ناراضگی نہ ڈالنا، اپنی رضا نصیب فرمانا، ان چہروں کی قیامت کے دن آمنہ کے لال کو پہچان کروا دینا، آپ علیہ السلام کی شفاعت آپ کے حوض کوثر عطا فرما دینا، اللہ کہاں جائیں ہم اللہ بے سہارا نہ چھوڑ، اللہ کہاں جائیں کن کے حوالے کر دیا، اولاد اولاد نہ رہی، گھر گھر نہ رہا، اے اللہ جو مکان اتنی محنت سے بنا ان میں سکون کوئی نہیں، کاروبار میں سکون، حضرت محمد کا ساتھ ہو، حضور کا امتی ہو اور کیڑے مار گولیاں کھا لے، خودکشی کر لے، اے اللہ ہمارے حالات کو تو آپ نے بدلنے ہیں، ہمارے قلوب آپ کے ہاتھ میں ہیں، اے اللہ ہمارے حالات کو بدل دیجئے، اللہ ہمیں بے فکری والی اللہ وہ زندگی دے دے جو زندگی صحابہ کے قدموں پہ تھی، اللہ جو وہ دین دے دے جو صحابہ کے سینوں سے منتقل ہوا، اللہ میں خوشحال فرما، ہماری فصلوں کو خوشحال فرما، ہمارے اداروں کو خوشحال فرما، ہماری زندگیوں کو خوشحال فرما، ہمارے کاروباروں کو خوشحال فرما، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، کبھی ناراض نہ ہونا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، صحت وہ دے جس کے بعد بیماری نہ آئے، خوشیاں وہ دے جس کے بعد غمی نہ آئے، اے اللہ خوشحالی وہ دے جس کے بعد پریشانی نہ آئے، اللہ خوشی وہ دے جس کے بعد غم نہ آئے، عزت وہ دے جس کے بعد ذلت نہ آئے، راحت وہ دے جس کے بعد بے سکونی نہ آئے، اے اللہ آج ہم تجھ سے مال نہیں مانگتے، اولاد نہیں مانگتے، آج اللہ ہم تجھ سے تجھ کو مانگتے ہیں، اللہ ہمیں مل جا، تو ہمارا بن جا، تمہیں اپنا بنا لے، آپ مل کے تو سب کچھ ہو جائے گا، یا اللہ ہم کہاں تیرا گھر کہاں، ہم کہاں تیرے نبی کا روزہ کہاں، اللہ قبول فرما لینا، ہمیں ہماری نسلوں میں قیامت تک حج لکھ دے، ہر سال عمرہ لکھ دے، اللہ بے شک ہمارے اندر طاقت نہیں، آپ تو طاقت والے ہیں، ہمارے پاس ذریعہ نہیں، آپ تو اسباب پیدا کرنے والے ہیں، اللہ ہر سال ہمیں ہماری نسلوں میں عمرہ لکھ دے، اللہ رمضان کو عمرہ نصیب فرما دے، اللہ رمضان کو عمرہ نصیب فرما دے، اللہ رمضان کو عمرہ نصیب فرما دے، اے اللہ بچے بچیاں جوان ہیں اچھے گھرانوں کا انتخاب فرما دے، اے اللہ ایسے بیمار جو لا علاج مریض ہیں، کوئی یا اللہ علاج معالجے کا ذریعہ نہیں، اپنے خزانوں سے شفا دے دے، کہاں ڈاکٹر کے پاس جاویں، کہاں دھکے کھاویں، اے اللہ اللہ اپنے امر کو پانی کے گھونٹ میں، اے اللہ روٹی کے ٹکڑے میں دکھا دے، اے اللہ آپ نے کیمیکل کی وہ انگریز کی بنائی ہوئی گولیاں ان کے فارمولوں میں بھی تو شفا دینی ہے، اللہ پاک رزق کے ٹکڑوں میں شفا عطا فرما دے، کھانے پینے کی اشیاء میں شفا عطا فرما دے، اللہ اپنے ذکر میں ہمارا دھیان لگا دے، ہمارے قلوب کو اپنے ذکر کی طرف اللہ پھیر دے، اللہ قرآن کی بہاروں کی طرف پھیر دے، پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پوری دنیا کا کفر اے اللہ ملک پاکستان اور پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں پر اللہ یہود و نصارہ کا جال مسلط کرنا چاہتا ہے، اللہ ان کی سازشوں کو ان کی طرف ڈال دے، اللہ ان کے مکر و فریب کو ان کی طرف ڈال دے، اے اللہ ان کی کوششوں کو ان کی طرف ڈال دے، اے اللہ پوری دنیا کے کفر کو اسلام میں تبدیل فرما، اگر اللہ اسلام
دشمن عناصر میں اللہ اسلام کی طاقت اسلام ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے تباہ و برباد فرما دے۔ اے اللہ دین مٹتا دکھایا، دین آباد ہوتا دکھا۔ اللہ جامع عبداللہ بن مسعود کو شاد و آباد فرما، اس کی شاخوں کو آباد فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو آباد فرما۔ اللہ پوری پولیس سرپرستی فرما، افواج پاکستان کو سرحد کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مبارکباد پیش کرتے ہیں یہاں کی انتظامیہ کو، اے اللہ یہ تو دہشت گردی کا سامنا کرتے ہیں لیکن تیرے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت کے لیے صبح سے لے کر شام تک اور اسی طریقے سے 3 دن تک ڈی پی او صاحب، ڈی سی او صاحب، ڈی ایس پی صاحب، ایس ایچ او صاحب اور پورا عملہ جس خوش دلی کے ساتھ اس ماشاءاللہ پورے پروگرام کی حفاظت کر رہا ہے اور ہر طریقے سے خیال کر رہا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما اور ہمارے سے تعلق دینی کاموں میں مضبوط فرما۔ جتنے اللہ لکھنے والے، ڈائری لکھنے والے، جتنی سیکیورٹی ادارے ایجنسیاں ملک سے دہشت گردی کے خاتمے پر اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ جس محکمے میں، اللہ جس محکمے نے اللہ اس جامعہ کے ساتھ اس سہ روزہ اجتماع میں ساتھ دیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ ہم کیا دیں گے؟ روٹی خرچہ، آپ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ جو دولت قرآن کی اس کی حفاظت کے لیے بیٹھے، یہ دولت اللہ ان کے سینوں میں، ان کی نسلوں میں منتقل فرما دیجئے۔ زندگی اسلام، خاتمہ ایمان، مرتبہ کلمہ نصیب فرما۔ کشمیر، غزہ، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، بنگلہ دیش، برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ پوری دنیا کے کفر کو اسلام میں تبدیل فرما، پوری دنیا کے کفر پر اسلام غالب فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، میرے اللہ کفر کا مکالا فرما۔ اے اللہ پھر تیرے دربار میں درخواست ہے، جب یہاں سے اٹھ کے جائیں، اے اللہ تیری ناراضگی لے کے نہ جائے، تیری رضا لے کے جائیں۔ اے اللہ جب قبروں کے حوالے ہو اور موت کے حوالے ہو تو اللہ مغفرت کا فرمانا عطا فرما اور یوں ہو جاوے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راغبۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے میرا بندہ ڈر کے نہ، اس حالت میں تو نے دنیا میں مجھے راضی کر دیا، میں اللہ تیرے سے دنیا میں راضی ہو گیا اور آخرت کے رضا کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جنت ملے گی انشاءاللہ ایمان والوں کو، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کو، لیکن جنت وہ دینا جہاں تیرے نبی کا پڑوس ہو، جہاں تیرے نبی کا دیدار ہو، عرش کے سائے کی جنت عطا فرما۔ مولا ہم کیا مانگے، انسان ہے، ناقص ہی مانگیں گے۔ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، اے اللہ اپنے خزانوں سے وہ کچھ عطا فرما جو ہماری دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن سکے۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہ اگلی نشست جو آج صبح شروع ہوگی اور رات گئے تک، اگلی فجر تک، پھر اتوار کا دن اور رات، اے اللہ اسے قبول فرما، حفاظت فرما، ہر دشمن عناصر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، خوشی خوشی گھر لوٹ کے جانے کی اس انداز میں اللہ ہماری اور ہمارے بچوں کی کامیابی، گھر والوں کی کامیابی کے فیصلے فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔